سوسائٹیز کی حال یہ ہے کہ یہاں پہ سینکڑوں نہیں تو ہزاروں سوسائٹیز ہوں گی ٹوٹل اب تقریباً کراچی کے اندر 3,500 کے قریب سوسائٹیز ہیں. اور ہمیں یاد ہے کہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا سب سے پہلے ہمارے پاس 3-4 لوگ یہاں پہ تشریف لائے تھے پاک آڈٹ سے, اور لوگ اس وقت جو تھے نا انتہائی نا امید تھے سارے کے سارے لوگ, اور سب نے ہم سے آ کے یہ مجھ سے کہا تھا کہ ہم نے بڑی کوشش کر لی ہے اور لگتا ہے ایسے کوئی پارٹی نہیں کرے گی. ان کا یہ تک انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ جماعت اسلامی بھی پہلے کوشش کرتے رہے, ہمیں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے ہمارے ساتھ. اس وقت ہم نے ایک بات کہی تھی سب لوگوں سے, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنی جان لگا دیں گے اور آخری حد تک جائیں گے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے, اور اس مسئلے کو حل کر کے چھوڑیں گے. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس میں کم از کم جو پاک آڈٹ کے جتنے لوگ ہیں, اس میں عدنان شریف بھائی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں, ہاشم بھائی ہیں, عبید بھائی ہیں, ثاقب صاحب بھی موجود ہیں, حمزہ صاحب موجود ہیں, جتنے لوگ موجود ہیں ان سارے لوگوں نے جس طریقے سے اس پورے کام کو لے کے موجود ہیں. حمزہ بھائی اس میں عدنان شریف بھائی کو بھی پہنائے نہیں عدنان بھائی ہمارے بڑے اس میں ٹیم کے ممبر ہیں. اچھا میں پہناتا ہوں عدنان شریف بھائی کو, نہیں عدنان بھائی کو پہنانا بڑا ضروری ہے. پہلے عدنان بھائی ادھر آئے ماشاءاللہ جی, ہماری ٹیم کا حصہ ہے عدنان بھائی, اور باقی لوگ ہار تو آپ سب لوگوں کو پہنانے کی ضرورت ہے, آپ سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. تو ہم نے جو بات اس وقت کہی تھی میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف جو ہے نا بالکل آخری حد تک جائیں گے, اور ہم نے یہ بھی سب سے کہا تھا کہ اگر کوئی نہیں نکلے گا تو ہم اکیلے نکلیں گے, اور کوئی بھی نہیں آیا تو ہم اکیلے جا کے بھی انشاءاللہ اس مسئلے کو حل کریں گے. اور ایسے بھی موقع آئے کہ واقعی ہم اکیلے موجود تھے اور کوئی نہیں تھا پاک آڈٹ سے اور باقی لوگ, لیکن ہم نے اس موقع پہ جا کے جو ہمیں بات کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے بات وہاں پہ کی. تو اس صورتحال کے اندر یہ کیفیت ہوئی کہ شروع میں یہ جو سیکرٹری تھا کارپوریٹ ڈپارٹمنٹ کا, جب اس سے ہم ملنے گئے تو پہلی ملاقات میں اس نے منہ پھیرا ہوا تھا اور ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہمیں وہ دیکھنے کو تیار نہیں تھا. اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ دیکھتا تھا اور ہم اس سے کہتے تھے بات کر رہے تھے, اور وہ اپنا منہ ادھر کسی اور سے ملاقات کر رہا ہے اور ہمیں لفٹ کرانے کو تیار نہیں تھا. تو ہم وہاں سے باہر نکلے اور ہم نے اس سے کہا ٹھیک ہے اب آپ کو ہم دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے سب لوگوں نے مل کے پریس کانفرنس کی پریس کلب کے اندر. پھر اس کے بعد ہم نے اپنے دفتر ضلع شرکی میں اس کے خلاف پریس کانفرنس کی, اور وہاں پہ مجھے لوگوں نے اس وقت کہا کہ جی پریس کے جو سیکرٹری ہے اس کے خلاف جو ہے نا کوئی بات نہ کریں. تو ہم نے کہا کہ یہ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے تو اس کو سننا پڑے گی ساری بات. اس کا نام لے کے ہم نے پریس ہو, تو ماشاء اللہ حمزہ بھائی بھی موجود تھے اس پہ, ثاقب بھائی تو شاید نہیں تھے لیکن عبید بھائی بھی اس پہ, ہاشم بھائی بھی ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, عدنان بھائی بھی موجود تھے, اور عباد صاحب بھی تھا, بہت سے اور بھی لوگ تھے, نام کسی کا میں رہ جائے. تو سب لوگوں نے مل کے ہم نے پریس کانفرنس کی, اس کا نام لے کے اس کی پریس کانفرنس کی. تو میڈیا نے اس سے رابطہ کیا بعد میں اور کہا کہ جی آپ کا نام آ رہا ہے اور سب چیزیں ہو رہی ہیں, آپ اس پہ کیا کر رہے ہیں. تو اس کے بعد جب دوبارہ ملاقات کرنے گئے تو سیکرٹری صاحب نے کہا جی آپ مجھ سے بہت ناراض ہیں اور میرے ساتھ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. تو اس پہ اس نے کہا کہ جی آپ یہ اس میں آپ اس طرح ناراضگی کا اظہار نہیں کریں اور یوں کریں. خیر ہم نے اس کو کہا کہ آپ ڈپارٹمنٹ کے اگر ہیڈ ہیں تو ہم تو آپ کا نام لیں گے, اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم جو ڈپارٹمنٹ کے ایک ہیڈ ہو اور جو لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو اور ہم آپ کا نام لیں, یہ ممکن نہیں ہے. ہم تو آپ کا نام لازمی لیں گے, جو بھی ہو سکتا ہے کریں گے. تو خیر اس وقت تو بات جو ہونی تھی وہ ہوئی, لیکن ہم نے جب دوبارہ ایک اور اسٹیٹمنٹ اس کا دیا, جب اگلی پریس کانفرنس ہم نے کی تو ڈپارٹمنٹ سے دن میں ہمارے عدنان بھائی کیونکہ میڈیا کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو ان کے پاس کوئی 6 یا 7 فون آئے مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے, اور سب نے ہم سے یہ کہا تھا کہ ہر ایک کہتا ہے کہ میرا نام نہ لیں, وہ کہتے تھے میرا نام نہ لیں, اور سیکرٹری صاحب کا نام نہ لیں. لیکن ہم نے پھر بھی سب کے نام لے کے کہا کہ یہ لوگ اگر لوگوں کے ظلم کا مسئلہ حل نہیں کریں گے تو ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں, اس پہ کریں گے. لیکن میں ایک بات ضرور یہاں پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ پوری ٹیم, ہم نہیں ہیں, یہ آپ سب لوگ جتنے بیٹھے ہیں یہ سارے ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. اور جس طریقے سے لوگوں نے انفارمیشن دی ہے, جس طریقے سے معاملات کو ہر لیول کے اوپر ان کے جو کوشچنس ہوتے تھے اس کو ایڈریس کیا ہے, اور جس طریقے سے ہر چیز کو ان کو جواب دیا, ان کے پاس کوئی چیز بچتی نہیں تھی. یہ وہ اسٹرینتھ تھی جو کل میں بات ایک جگہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ وہ جد و جہد کرنے والے تھے. تو آپ سب لوگوں کو جد و جہد مبارک ہو کہ آپ لوگوں نے جد و جہد کر کے اس چیز کے اوپر چیزوں کو لے کر آئے کہ وہ جو نا یہ مسئلہ جو ہے نا اس لیول پہ پہنچا. آج پھر ہم جب دوبارہ سیکرٹری کے پاس گئے تو میں آپ کو بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ سیکرٹری کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب ہم پہنچے, اور اس کی اس سے بات نہیں کی جا رہی تھی. تو وہ کہنے لگا جی آپ میرے خلاف بولے جا رہے ہیں. تو میں نے اس کو یہ کہا, سیکرٹری کو یہ کہا کہ ہم آپ کے پیر چوم لیں گے اگر آپ لوگوں کے غریب لوگوں کا مسئلہ حل کر دیں گے.
تو کہنے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بالکل میں چوموں گا آپ کے پیر، لیکن اگر آپ مسئلہ حل نہیں کریں گے تو آپ کو چھوڑیں گے بھی نہیں ہم. تو یہ اگر آپ نے سمجھا ہوا ہے کہ ہم کچھ نہیں کہیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ تو ہم کریں گے. تو اس ساری صورتحال کے اندر پھر آج انہوں نے پھر مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے، ہم نے مستقل رابطہ رکھا اور بہت اچھا رابطہ. ظاہر ہم نے کیا رکھا، آپ سب لوگوں نے، ہم سب نے مل کے جو ہے نا وہ رابطہ کیا. اور واقعی یہ پوری ٹیم، ہمارے نجیب بھائی، یہ پورے لوگ جو ہیں، اور ہاشمی صاحب، یہ سارے لوگوں نے جس طریقے سے ہمارے بازو بن کے کام کیا ہے، ہم بھی سیکھے ہیں کہ کس طرح کام ہوتا ہے، اور انہیں بتایا ہے کہ کیا چیز کس طرح کرنے والی ہے. اس سارے عمل کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ڈپارٹمنٹ کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں ہیں. اور آج جو ہے ڈپارٹمنٹ نے ہم سے جو ہے نا ایک کمٹمنٹ لی اور انہیں نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ وہ اس سوسائٹی کے، اچھا بیچ میں یہ بھی ہوا کہ انہوں نے ڈاکیومنٹ نکالے جس میں بائی اینڈ سیل کو انہوں نے بند کیا. اس پہ ڈپارٹمنٹ نے ہمارے ساتھ گیم کیا، 15-20 دن تک جو ہے نا اس کو ڈیلے کرتے رہو، اور پھر ہائی کورٹ سے ایک اسٹے آرڈر لے کر آ گئے کہ ہمارے اس ججمنٹ کے خلاف. تو جب وہ لے کر آئے تو اس دفعہ پھر ہم نے کہا کہ وہ جو بھی کرتے رہے، ہم تو آج یہ ڈاکیومنٹ لے کے لکھیں گے. تو آج جو ڈاکیومنٹ وہاں سے آیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو آج ہماری جو اس میں ہوئی ہے کہ انہوں نے ایڈمنسٹریٹر مقرر کرنے کا پاک آڈٹ میں آج نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے انہوں نے. اور یہ جی ہاں ٹھیک ہے، تو وہ جاری انہوں نے کیا ہے. اب ظاہر صبح تک ہمیں وہ ڈاکیومنٹ انشاءاللہ مل جائے گا. اور اس ایڈمنسٹریٹر کے ڈاکیومنٹ کے نتیجے کے اندر یہ ہوگا کہ جو جعلی بائنگ اینڈ سیلنگ اور باقی چیزیں ہو رہی تھیں وہ انشاءاللہ اس میں جو رکیں گی. اور جو عبدالسلام بیندرو، وہاں پہ ایک پورا ایک گروہ ہے جو کہ ہمارے دفتر بھی آیا جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا. تو وہ بہت بڑا مافیا ہے، اربوں روپے کا، اور ہر سوسائٹی میں اس کے لوگ موجود ہیں. جب ہم نے کام شروع کیا تو وہ ایک ریفرنس سے بات کرتے کرتے ہمارے دفتر آ گیا، اور دفتر میں آ کے اس نے کہا کہ جی ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے، ہم تو یہ کر رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیں. تو ہم نے اس کو بھی یہ کہا تھا اس وقت کہ اگر آپ سچے ہوں گے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن اگر آپ غلط ہیں تو ہم چھوڑیں گے بھی نہیں آپ کو. تو وہ کہنے لگا یہ ہے وہ ہے. خیر اس کے بعد وہ چلا گیا. وہ اسے تھوڑا سا ہمیں تھریٹ کرنے کی بھی کوشش کی اور باقی چیزیں بھی کی، لیکن جو ہم بات کر سکتے تھے ہماری ٹیم نے پوری اس میں بات کی. تو صرف جو بات کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی جو شعبہ ایسا نہیں تھا کہ جس کو ہم چھوڑ سکتے ہوں، ہر شعبے کو ہم نے ایڈریس کرتے رہے. بیچ میں ایک اور بھی آپ لوگوں کو سب کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ جب نے عظیم آباد کا کیس شروع کیا تو ڈائریکٹ جو ہے ایک بندے نے مجھے فون کر کے تھریٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بچے کو ہم یوں کر دیں گے، اور آپ کو ہم یہ کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے ہم یہ کرا دیں گے، اور اس میں تو آرمی کا ہاتھ ہے اور سب کچھ ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا آپ کو تو ہم نے چھوڑا ہوا اس لیے کہ جماعت اسلامی کے ورنہ کوئی اور ہوتا تو ہم یہ کر دیتے وہ کر دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ اجر دے حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کہ لیڈرشپ ہوتی ہے تو کس طرح ہوتی ہے. جب میں نے حافظ صاحب سے ذکر کیا تو حافظ صاحب نے کہا کہ ان کی ایسی تیسی جو بھی ہے، جس طرح بھی ہے، اور ہم اس کے جو بھی ہم اگر کوئی آپ کے ساتھ کچھ کرتا بھی ہے تو آپ کہیں کہ جی حافظ نعیم سے بات کرو، جو بھی جس لیول کا آدمی آئے گا. تو یہ وہ لیڈرشپ تھی کہ جس سے حوصلہ ملتا ہے انسان کو کہ ہمارے پیچھے بھی کوئی شخص اس طرح کا کھڑا ہوا یہ سارے کام کر رہا ہے. لیکن میں یہ بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ جس طرح نجیب بھائی یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ اس کراچی کے اندر اور پاکستان کے اندر جو ظلم ہے کہ ہر پتھر اٹھائیں تو لگتا ہے کہ ایک نیا ظلم یہاں پہ جو ہے نا موجود ہے. اس ظلم کا مقابلہ جو ہے نا اسی جدوجہد کے ذریعے سے ہوتا ہے جو آپ لوگوں نے جس کو مثال سیٹ کی ہے. اور اس جدوجہد کو ہمیں جو رکنا نہیں ہے یہاں پہ، اس کو آگے چلنا ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ جو سارے آپ لوگ ہیں یہ ہمارے ٹیم کا حصہ ہیں. اب ہم نے جو اچیومنٹ حاصل کی ہے باقی سوسائٹیز کو ہم سارا آپ لوگوں کے ذریعے سے ان سارے لوگوں کو فائدہ اٹھائیں گے. اب ہم اکیلے نہیں ہیں. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، یا عدنان بھائی ہماری ٹیم کے اکیلے نہیں ہیں، یا نومی بھائی بیٹھے ہیں، یا ہم اکیلے نہیں ہیں، یا نجیب بھائی نہیں اکیلے. آپ سارے لوگ ہمارا حصہ ہیں، جماعت کا حصہ ہیں، اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں. تو ہم جو ہے کراچی کا کوئی مسئلہ ہو، کسی قسم کا ظلم ہو، اس کے خلاف اٹھیں گے، ظالم کا مقابلہ کریں گے اور ظلم کا مقابلہ کریں گے. اور میں نے اس وقت بھی، کل بھی، پرسوں بھی یہ بات کہی تھی کہ ابھی بھی ہم ویجیلنٹ رہیں گے. کل ڈاکیومنٹ ہمارے پاس انشاءاللہ آئے گا نوٹیفیکیشن کا، لیکن یہ پیچھے کچھ بھی کوئی منورنگ کریں گے تو اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. لیکن اب ان کے انداز تبدیل ہوئے ہیں. وہاں پہ جو ہے مختلف لیول کے جو لوگ ہیں وہ ہم سے بیٹھ کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں جو آپ بات کریں گے ہم ماننے کو تیار ہیں. اس کے اندر آپ کو سارے نام پتہ ہیں، اس میں نوید علی عباسی صاحب ہوں، یا جو رجسٹرار ہیں ان کا شہزاد عباسی صاحب جو رجسٹرار صاحب ہیں، یہ باقی جتنے لوگ ہیں، یہ اختر بنگیڑی صاحب جو کارپوریٹ کے جو سیکرٹری ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے نا آج بھی ہم میٹنگ میں گئے تھے تو انہوں نے بڑے کہتے ہیں کہ ان سے لگ نہیں رہا تھا کہ ان سے بڑا کوئی ہمارا دوست ہے کہ جو
360 ڈگری کے اندر ہنس کے بات کر رہے تھے کہ بھی ہم تو بھائی ہیں آپ کے اور یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ بھائی اس لیے بناتے ہیں کہ جب ان کو لگتا ہے کہ ان کو چھوڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ کراچی کا حل یہ ہے کہ یہاں پہ ظلم کے خلاف جو جماعت اسلامی جدوجہد کر رہی ہو، یہ جماعت اسلامی نہیں ہے، یہ آپ سارے لوگ جماعت اسلامی ہیں، پورا کراچی جماعت اسلامی ہے، کیونکہ کراچی جو ہے وہ نکلے گا اور اپنا ظلم کا حساب لے گا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جس علاقے میں رہتا ہوں 13D1 کے اندر، اور میرے علاقے کے سامنے بلاک 1 ہے جہاں پہ 6 کروڑ کے گھر ہیں، جب بارشیں ہوئی تھیں تو پورے گھر پانی میں ڈوب گئے تھے، اور لوگوں کا یہ کیفیت ہے کہ ان کو کھانے کے لیے ان کے پاس چیزیں نہیں تھیں، اور ہم جب ان کے پاس گئے تو لوگوں سے ہم نے کہا کوئی کھانے کا انتظام کرے، تو انہوں نے کہا کھانا چھوڑیں، ہمارے گھروں کے جانیں بچا لیں ہماری، تو باقی کچھ بھی ہوگا۔ یہ کراچی کے ساتھ جو ظلم ہے، اور جس طرح نجیب بھائی نے یہاں پہ بات کی، اس ظلم کو اب ہم برداشت نہیں کریں گے، اور اس ظالموں کو اب ہم برداشت نہیں کریں گے، اور ظلم کا مقابلہ کر کے کراچی کو کراچی بنائیں گے انشاءاللہ، اور پاکستان کو پاکستان بنائیں گے۔ میں آپ سارے لوگوں کو اور آپ کی جدوجہد کو جو آپ لوگوں نے کی ہے اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن ابھی انجام نہیں ہوا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ہمیں آگے نکلنا ہے، اور پورے کراچی، خاص طور پر سارے لوگ جو پوری ٹیم کا حصہ ہیں ہمارے، میں دل تو چاہتا ہے کہ میں ہر ایک لوگوں کے نام لوں، آپ لوگوں کو چوم لوں کہ جتنی زبردست محنت کرنے والے آپ لوگ ہیں، اور یہ اگین میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ اب ہم اکیلے نہیں ہیں، اب آپ سارے لوگ ہمارا حصہ ہیں، اور انشاءاللہ ہم مل کے کوآپریٹو سوسائٹیز کے جتنے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم سب کو راہ دکھائیں گے۔ ابھی کل میں عظیم آباد والے بھی موجود ہیں، ابھی PIA سوسائٹی والے مجھے کل انہوں نے فون کیا، ایک اور ارائیں برادرز، ارائیں سوسائٹی ہے کہ پی این نیوی والے ہیں، ایک پاکستان آڈٹ اینڈ ٹیکس سوسائٹی ہے، وہ لوگ بھی انہوں نے بلایا ہمیں، اور سارے کے سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اب لوگوں کو امید شروع ہوئی ہے، اور جیسے ہم نے بات کی نا کہ لوگوں کو لگا ہے کہ شاید کہتے ہیں نا اینڈ آف دا ٹنل والی بات ہے، اور انشاءاللہ یہ آئے گا اور ہم ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ تو اس میں ہماری جتنی بھی جدوجہد ہے، نجیب بھائی ہیں، ہاشمی صاحب ہیں، یہ وہ ہمارے لیڈرشپ ہے کہ جو حوصلہ دیتی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب پیچھے کھڑے ہیں، ہم تو سوچتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر جاتے ہیں، پیچھے پتہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی سنبھالنے والا ہے پیچھے، جو سنبھالے گا پیچھے جا کے۔ تو نجیب بھائی آپ کی وجہ سے ہم بہت کچھ کر جاتے ہیں، سنبھال لیجئے گا کچھ ہو جائے تو تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سارے لوگوں کو اجر دے، آپ سارے لوگوں کو جو ہے نا آباد رکھے، اور ہمیں تو خوشی اس بات کی، مجھے کسی نے کہا کہ آپ کی گرینڈ پارٹی کریں گے، میں نے کہا کوئی گرینڈ پارٹی نہیں چاہیے، آپ لوگ اپنے گھر بنائیں، آپ کے گھروں پہ آ کے انشاءاللہ ہم چائے پئیں گے ہر ایک کے گھر پہ آ کے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور پھر وہی بات کروں گے، کراچی کو کراچی بنائے اور پاکستان کو پاکستان بنائے۔ تو بہت بہت شکریہ۔